آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت گویا سطر ہے، یعنی جس طرح سطر کو چھپا رہنا چاہیے، اسی طرح عورت کو بھی پردے میں رہنا چاہیے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تاکتے اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتے۔ عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ آپ نے عورت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن بضرورت باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، اور بے ضرورت عورت کا باہر نکلنا باعث فتنہ ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عورت جو ہے وہ سطر ہے۔ عورہ عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں اور جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو چھپانا اور پردے میں رکھنا ضروری۔ عورت عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں، اس حصے کو کہتے ہیں جسم کے جس کو چھپانا ضروری ہے، اور اس کا کھولنا اس کے لیے عیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورہ، یعنی عورت، خواتین کی نوعیت یہی ہے کہ ان کو پردے میں رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بتلایا کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو حد الوسع باہر نکلنا نہیں چاہیے، شیطانوں کو اور ان کے چیلے چانٹوں کو شیطانیت اور شرارت کا موقع ہی نہ ملے، اور اگر ضرورت سے نکلنا ہو تو باہر با پردہ نکلے، زینت اور آرائش کا اظہار نہ ہو۔ ضرورت ہے عورت کا باہر نکلنا، لیکن نکلنے کا انداز ایسا ہو کہ اس میں زینت اور آرائش کا اظہار نہ ہو۔ کہاں مسلمان اور کہاں نبی کے آج یہ ارشادات، کہاں اللہ کے نبی کی زندگی کی یہ ہدایات، اور کہاں آج مسلمانوں کا معاشرہ۔ بس اوقات ان قسم کی باتیں بھی اب بوجھ لگتی ہیں، اور اس قسم کی باتوں کا سننا بھی ایک طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، اور بس اوقات اس قسم کی باتوں کا تذکرہ بھی مٹ سا گیا ہے، اور یہ عیب ہو گیا ہے کہ عورتوں کو شریعت کے مطابق جو اللہ کے نبی کی ہدایات ہیں وہ زندگی انہیں بتائی جائے۔ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کی ہدایات سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گھروں میں اعتماد کی زندگی ختم ہوتی چلی جاتی، اس لیے کہ جس معاشرے میں عورت اور مرد شریعت کی معاشرتی احکامات پہ عمل نہیں کرتے، وہاں ازواجی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہاں ازواجی رشتوں کا آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہاں آپس کی میاں بیوی کی زندگی کے تعلقات کی خوبصورتی ناپید ہو جاتی ہے۔ اس بے پردگی کی سزا یہ ہے کہ ہنستے بستے گھر ٹوٹنے لگتے، اس بے حیائی اور فحاشی کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاق اور خلع کی کثرت ہونے لگتی، اس گندگی کا نتیجہ ہے کہ گھروں کا سکون ختم ہو جاتا، گھر نہیں بنتے۔